السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، ایوان صدر سے 2 بل کی منظوری ہوتی ہے، آفیشل سیکرٹس اور آرمی ترمیمی بل، اور جس کی تردید جو ہے وہ صدر پاکستان کر دیتے ہیں۔ صدر پاکستان ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور اس ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ ان بلز کے اوپر ان کے دستخط نہیں ہیں اور ان کے عملے نے ان کے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایکس کے اوپر بہت زیادہ قیاسرائیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ تنقید بھی سامنے آتی ہے۔ جو مختلف پارٹیاں ہیں ان کے جو رہنما ہیں ان کی طرف سے بھی تنقید جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اپنے جو ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ایک اعلامیہ بھی جو ہے وہ جاری کرتی ہے۔ لیکن اس ٹویٹ کے بعد جو ہے وہ ایک نیا تنازع جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ آفیشل سیکرٹ جو ایکٹ ہے اور آرمی ترمیمی بل ہے، اگر اس کے اوپر جو ہے وہ صدر صاحب کے دستخط نہیں ہیں، ان کے عملے نے ان کے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، تو ان کو اپنے عملے کو نکال دینا چاہیے اور ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے۔ تو اس کے نتائج جو ہیں وہ آج سامنے آنا بھی ہو گئے ہیں۔ آفیشل سیکرٹس اور آرمی ترمیمی بلز پر دستخط کا جو تنازع ہے سامنے آنے کے بعد جو ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے سیکرٹری وقار احمد کی خدمات واپس اسٹیبلشمنٹ ڈویژنز کے حوالے کر دی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ایوان صدر کے اس ٹویٹ میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو جو ہے وہ وقار احمد صاحب کی خدمات واپس کی جاتی ہیں اور پرنسپل سیکرٹری کے نام جو ہے وہ خط لکھا جاتا ہے کہ صدر مملکت کے سیکرٹری وقار احمد کی خدمات کی مزید ضرورت نہیں، لہٰذا ان کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کر دی جاتی ہیں، اور جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو سروس کی جو 22ویں گریڈ کی آفیسر ہے حمیرہ احمد، ان کو جو ہے وہ صدر مملکت کا سیکرٹری تعینات کیا جائے۔ سینئر رہنما فرحت اللہ بابر صاحب نے جو ہے وہ اس میں صدر عارف الوی صاحب کے بارے میں ٹویٹ کیا اور ان کے موقف کو جو ہے وہ دلیرانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ 100 لفظوں سے بھی کم لکھ کر جو ہے صدر مملکت نے جوہری دھماکہ کر دیا ہے، جس کے اثرات جو ہے وہ دیر پار ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ جس صدر کو نہیں پتا کہ ایوان صدر میں کیا ہو رہا ہے وہ عہدے پر رہنے کا اہل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر بیان دینے پر جو ہے وہ معافی مانگنے کی بجائے آپ بتائیں کہ انہوں نے اپنے افسروں کے خلاف جو ہے وہ کیا کارروائی کی ہے۔ شری رحمان صاحبہ کی بھی جو ہے وہ ٹویٹ سامنے آئی، انہوں نے بھی جو ہے وہ صدر پاکستان کے ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی اور کہا کہ ان کو جو ہے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بل پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا گیا تھا تو سب سے زیادہ جو مخالفت تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کی گئی تھی، رضا ربانی صاحب کی طرف سے کی گئی تھی، اور اب رضا ربانی صاحب سمیت سارے جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں وہ استعفیٰ مانگنے کی جو ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اس قابل نہیں ہیں، آپ نااہل ہیں۔ تو بہرحال یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فوراً بیانیہ ہے وہ تبدیل ہونے کی سمجھ نہیں آتی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹس کے تحت جو قائم ایک خصوصی عدالت بھی جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے۔ اس بل کے پاس ہوتے ہی ابھی جو تنازع بنا ہوا ہے کہ اس کے اوپر صدر کے دستخط نہیں ہیں، بل جو ہے وہ قانون نہیں بن سکتا، لیکن جو ہے وہ ایک عدالت پاکستان کے اندر قائم کر دی گئی ہے، اور اس عدالت کے اندر آج سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب جو وائس چیئرمین بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش بھی کیا گیا، اور شاہ محمود قریشی کی جو وکلا کی ٹیم تھی جس میں علی بخاری کے مطابق کیس کی سماعت کے دوران جو ہے ان کے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت بھی کی گئی، لیکن جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ 4 روزہ کے لیے جو ہے وہ منظور کر دیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے وہ ہفتے کے روز گرفتار کیا گیا تھا اور اتوار کے روز انہیں مجسٹریٹ کے سامنے پیش بھی کیا گیا تھا، جس میں 1 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے FIA کو جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ملا تھا، اور یہ انہوں نے جو ہے وہ مجسٹریٹ صاحب نے حکم دیا تھا کہ ان کو متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے۔
تو آج پیر کے روز ان کو ان کیمرہ سماعت جو ہے ہوئی اور خصوصی عدالت جج ابو الحسنات کی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا اور سماعت کے آغاز پر تمام غیر متعلقہ افراد کو جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا. جو شاہ محمود قریشی صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے ان کے جو جونیئر وکلا ہیں ان کو بھی باہر نکال دیا گیا اور میڈیا کے جو لوگ عدالت کے اندر موجود تھے ان کو بھی باہر نکال دیا گیا. اور اس میں جو ہے وہ یہ موقف اپنایا گیا کہ چونکہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ ہے لہٰذا تمام غیر متعلقہ افراد جو ہیں وہ کمرہ عدالت سے باہر چلے جائیں. اور اس میں جو شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل ہیں شعیب شاہین صاحب انہوں نے دلائل دیے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت بھی کی. لیکن جو فیصلہ جب آیا تو فیصلہ آنے کے بعد جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کے لیے FIA کے حوالے کر دیا گیا. آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک تصویر بھی وائرل ہوئی اور اس کے اوپر تنقید بھی ہوئی اور کچھ لوگ جو ہیں اسے وفا کا استعارہ بھی مانتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ لوگ وفا کا استعارہ بنے بھی ہوئے ہیں. حقیقتاً جو سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں, محمود الرشید صاحب ہیں اور ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ ہیں, ان کی تصویر جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہے. اس تصویر کے اندر محمود الرشید صاحب کو جو ہے وہ ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں, یاسمین راشدہ صاحبہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں اور عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ہیں ان کی داڑھی بری ہوئی ہے, سفید داڑھی اور اوپر سفید ٹوپی انہوں نے پہنی ہوئی ہے. اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ماضی کے اندر ان لوگوں کو جس طرح سے اگنور کیا گیا اور مشکل وقت کے اندر یہی لوگ جو ہیں وہ پارٹی کے ساتھ جو ہیں وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں, قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے کپتان عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہی لوگ تھے جن کو ماضی میں اگنور کیا جاتا تھا. عمر سرفراز چیمہ صاحب کو مشکل حالات میں جب گورنر بنایا گیا تو انہوں نے ٹکر لی اور انہوں نے ٹکر لے کر دکھائی بھی اور تمام جو ہے وہ قوتوں کا انہوں نے مقابلہ بھی کیا. اور پارٹی کے لیے یہ ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ان لوگوں کو, اس طرح کے وفادار لوگوں کو اکنالج کرنا چاہیے. اور جب پارٹی کے اوپر جو ہے وہ اچھے حالات آئیں تو عثمان بزدار جیسے یا فواد چودھری جیسے لوگوں کو بااختیار کرنے کی بجائے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ آگے لے کر آنا چاہیے جو وفا کے علم بردار ہیں, جو اس وقت وفا کا استعارہ بنے ہوئے ہیں اور یہی اصل اثاثہ ہوتے ہیں پارٹی کا. اپنے میزبان ماجد چودھری کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.